بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و اکرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 106 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے نئی بحث کو کہ جو کہ اجتماع امر و نہی سے مربوط ہے، وہ اس بارے میں کہ آیا تعدد عنوان تعدد معنون کا موجب بنتا ہے یا موجب نہیں بنتا۔ ہم نے بحث کے ابتدا میں کہا تھا کہ جواز اجتماع کا مبنی دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اور البتہ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ان دو مبانی میں سے ہم نے پہلے مبنی کو اختیار کیا تھا، کہ یعنی ہم اس بات کے قائل ہوئے تھے کہ اصل جو حکم براہ راست آتا ہے وہ خود عنوان پر آتا ہے، اور عنوان سے حکم سرایت کر کے معنون تک نہیں جاتا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے چونکہ مبنی اول کو اختیار کیا تھا، لہٰذا ہمیں مبنی ثانی کے متعلق بحث کرنے کی اصلاً ضرورت باقی ہی نہیں رہتی کہ تعدد عنوان سے تعدد معنون ہوتا ہے یا تعدد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے مبنی اول کو اختیار کیا اس میں تو فرماتے ہیں کہ اصلاً ہم سرایت کے قائل ہی نہیں ہیں، اگر تو سرایت کے قائل ہوں گے پھر اس بحث کی گنجائش ہوگی، لیکن فرماتے ہیں جب ہم اس بات کے قائل ہیں ہی نہیں کہ حکم عنوان سے معنون میں سرایت کر جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بحث کی اصلاً یہاں پہ ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ البتہ فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ بالفرض ہم مبنی ثانی کو اختیار کر بھی لیں اور ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ حکم جو ہے وہ عنوان سے معنون کی جانب سرایت کر جاتا ہے، تو پھر سوال یہ اٹھے گا کیا ہر حال میں ضروری ہے کہ ہم تعدد عنوان کے ساتھ تعدد معنون کے قائل ہوں، یا ہر حال میں ضروری ہے کہ تعدد عنوان سے ہم تعدد معنون کے قائل نہ ہوں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی قاعدہ کلی موجود نہیں ہے کہ یا تو ہم اس بات والی طرف ہو جائیں یا ہم نفی والی طرف ہو جائیں، یعنی ہمارے پاس کوئی قاعدہ کلی موجود نہیں، بلکہ یہ موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ، یعنی بعض موارد میں ہم اس کے قائل ہوں گے تعدد کے، اور بعض موارد میں ہم تعدد کے قائل نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں ہم دونوں کی مثالیں دیتے ہیں، کون کون سے مقامات کہ جہاں پہ تعدد کا قائل ہونا پڑے گا، اور کون سے مقامات کے جہاں پہ تعدد کا قائل نہیں ہونا پڑے گا۔ فرماتے ہیں بطور مثال ہم آپ کو پیش کرتے ہیں پہلی صورت کی مثال کے جہاں پہ تعدد ہوگا۔ فرماتے ہیں جسم ہے اور سفیدی ہے، فرماتے ہیں دو ہی یہ عنوانات ہیں اور دو ہی ان کے معنون ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں دو عنوان کون کون سے؟ ایک جسم کا عنوان جو خارج میں جسم ہمارے پاس موجود ہے جو سفید رنگ کا ہے، اور ایک اس کا عرض ہے جو اس ذات کے مقابل میں آ رہا ہے جو کہ سفیدی ہے، جو کہ عارضی ہے، یعنی ایک کا وجود مستقل ہے جو خود جسم کا وجود ہے، اور دوسرے کا وجود غیر مستقل ہے جو کہ سفیدی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ جو جسم ہے وہ ذات ہے، یعنی ایسی ذات ہے کہ ہم اس کو سفیدی نہیں کہہ سکتے، یعنی اپنا اس کا مستقل عنوان اور اس کا اپنا مستقل ہی معنون ہے، سفیدی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جو سفیدی کا عنوان ہے فرماتے ہیں وہ سفیدی کے اوپر ہی صادق آئے گا، وہی اس کا معنون ہے، جسم اس کا معنون نہیں ہوگا۔ میں ایسے نہیں کہہ سکتے سفیدی کہیں اور اس کو صادق کریں کسی سفید جسم کے اوپر، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ دو ہی عنوانات ہیں اور دو ہی معنون اس کے ہوں گے، یعنی تعدد کے یہاں پہ ہمیں قائل ہونا پڑے گا۔ اور دوسری صورت کی مثال کیا ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ تعدد عنوان سے تعدد معنون نہیں ہوتا، ہمارے سامنے مثال آتی ہے عالم اور فاسق کی، کہ خارج میں ہمارے سامنے ایک شخص آتا ہے، مثال کے طور پہ زید ہے، وہ زید کیا ہے؟ وہ عالم بھی ہے اور وہ فاسق بھی ہے، یعنی ایک ہی معنون ہمارے پاس ہے لیکن اس کے اوپر عالم کا عنوان بھی صادق آ رہا ہے اور فاسق کا عنوان بھی صادق آ رہا ہے۔ تعدد عنوان تو ہے، البتہ فرماتے اس کا معنون ایک ہی ہے، معنون میں تعدد لازم نہیں آ رہا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل کہ مصنف نے اپنی بات کو ثابت کر دیا کہ ہر مقام پہ نہ تم اس بات والی طرف ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہر مقام پہ ہم نفی والی طرف ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیں بطور موجبہ جزئیہ اور سالبہ جزئیہ اس بات کو ماننا پڑے گا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ مرزا نائینی نے خود کو تکلف میں ڈالا ہے اور ایک قاعدہ کلی تلاشنے کی کوشش کی ہے کہ جسے حکم لگایا جا سکے کہ تعدد عنوان سے تعدد معنون ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک قاعدہ کلی، ہم نے کہا تھا قاعدہ کلی موجود نہیں ہے لیکن انہوں نے قاعدہ کلی تلاش کرنے کے لیے خود کو تکلف میں ڈالا۔ کیا فرماتے ہیں مرزا نائینی؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر دو چیزوں میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہو اور ان کو کسی ایک ذات پر جمع کرنا مقصود ہو، تو وہاں پر دو طرح کی حیثیتیں اور دو طرح کی جہات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی حیثیت تعلیلی ہے اور دوسری حیثیت ہمارے پاس آتی ہے حیثیت تقییدی، جس کو ہم نے پہلے بھی تقریباً بارہا جب بھی مرزا نائینی کا کلام نقل کیا اس میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا۔
حیثیت تعلیلی میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اکرم العلماء اور لا تکرم الفساق، یعنی کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ والا حکم خارج میں کسی کے لیے ثابت ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اکرم العلماء، خارج میں ہمیں کوئی عالم نظر آتا ہے تو اس کا اکرام واجب ہے، کیوں؟ اس کی عالمیت کی وجہ سے، یعنی اس کا جو اکرام ہو رہا ہے اس کی حیثیت تعلیلی کیا ہے؟ اس کا عالم ہونا۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں لا تکرم الفساق، فساق کا اکرام نہ کرو، اگر فساق کا اکرام کرنا حرام ہے تو اس کی علت کیا ہے؟ ان کا فاسق ہونا، ان کے فسق کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر اس بات کا حکم لگا رہے ہیں۔ فرماتے اب جب کہ کسی شخص کے اندر یہ دونوں عنوانات جمع ہو جائیں، شخص واحد ہے، وہ عالم بھی ہے اور وہ فاسق بھی ہے، فرماتے چونکہ یہاں پر ترکیب اتحادی ہے، یعنی کیا مطلب؟ ہم نے دو مختلف طرح کی حیثیتوں کو ملا کے آپس میں جوڑ دیا، فرماتے چونکہ یہاں پہ ترکیب اتحادی ہے لہٰذا یہ ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا اور یہ تضامن کی بحث میں شامل ہو جائے گا۔ یہ ہوگی حیثیت تعلیلی۔ اور دوسری ہوتی ہے ہماری حیثیت تقییدی، یعنی گویا کہ یہاں پہ قاعدہ کلی پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو حیثیت تعلیلی ہے، جہاں جہاں بھی حیثیت تعلیلی ہوگی، اصلا فرماتے وہ اجتماعی امر و نہی کا مقام نہیں ہوگا بلکہ ہم اس کو تضامن میں شامل کریں گے۔ لیکن جہاں پہ حیثیت تقییدی ہوگی، یعنی جہاں وہ عنوان جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یا تو وہ تمام موضوع ہو یا وہ جزء موضوع، فرماتے اس صورت میں ان کے درمیان جو ترکیب ہوگی وہ ترکیب انضمامی ہوگی۔ جب ترکیب انضمامی ہوگی، فرماتے اس حال میں تعدد عنوان سے تعدد معنون ہو جائے گا، یعنی ہمارے پاس ایک ہی مقام ہے تعدد کا، اور اس میں ہم اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ جہاں بھی تعدد عنوان ہوگا وہاں پہ تعدد معنون ہو جائے گا۔ پس غصب کا مقولہ الگ ہوگا اور صلات کا مقولہ الگ ہوگا۔ اس طرح کے دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات اور مشخصات ہوں گی، اور جیسے جیسے عناوین بڑھتے جائیں گے ان کے معنونات بھی متعدد ہوتے چلے جائیں گے۔ مرزا نائینی نے اس طرح کا قاعدہ کلیہ پیش فرمانے کی کوشش کی ہے، البتہ مصنف اس کو قبول نہیں فرماتے۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس اشکال کو بیان کریں گے۔ تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، عنوان کا متعدد ہونا معنون کے متعدد ہونے کا موجب نہیں بنتا۔ فرماتے بعد ما تقدم من البیان من ان التکلیف انما یتعلق بالعنوان، فرماتے بعد اس کے کہ ہم نے بات واضح کر دی کہ تکالیف جو ہیں وہ فقط اور فقط عناوین سے متعلق ہوتی ہیں، اس اعتبار سے کہ بما ہوا مرآتن عن افراد ہی لا بنفس الافراد، کہ وہ حقیقت میں افراد سے آئینہ بنتے ہیں، کہ جو تکلیف ہے وہ خود افراد کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی بلکہ عنوان کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، البتہ یہ عنوان اپنے افراد سے حاکی اور اس کا آئینہ بنتا ہے۔ فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما اشرنا الیہ فیما سبق، فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو رہے ہیں جس طرح مصنف نے مبنا اختیار کیا کہ اجتماع امر نہیں جائز ہے، فرماتے ہیں یہ والا قول اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ جہاں تعدد عنوان ہو وہاں پر تعدد معنون بھی ہو جائے، فرماتے ہیں اس بات کے ہمیں قائل ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ لأنه سواء كان معنون متعددا بتعدد العنوان او غیر متعدد، فرماتے ہیں کہ چاہے تعدد عنوان سے معنون متعدد ہو یا معنون متعدد نہ ہو، اس میں فرق نہیں پڑتا۔ فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفيا و اثباتا، نفی کے اعتبار سے نہ اس بات کے اعتبار سے ہمارے مسئلے کے ساتھ اس کا اصلاً کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن کس صورت میں؟ مادام، اپنے اس قول کو بیان کر رہے ہیں جو ہم نے قول اول مبنی اول اختیار کیا اس کی بات کر رہے ہیں، مادام ان المعنون لیس متعلقا للتکلیف ابدا، اس صورت میں اس مقام تک کہ جب تک ہم اس بات کے قائل ہوں گے کہ معنون کبھی بھی متعلق تکلیف نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ جو حکم آتا ہے براہ راست وہ عنوان پر آتا ہے، معنون پر نہیں آتا، جیسا کہ ہم نے مبنی اول میں اسی بات کو بیان کیا تھا۔ وعلی کل حال فالحق هو الجواز تعدد المعنون او لم يتعدد، فرماتے ہر حال میں اجتماع امر نہیں جائز ہے، چاہے عنوان کے تعدد ہونے سے معنون متعدد ہو یا معنون متعدد نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ سَلَّمْنَا جَدَلًا بالفرض، فرماتے ہیں اسباب جدل آپ کی بات کو ہی باطل کرنے کے لیے بالفرض ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں بِأَنَّ التَّکْلِیفَ يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَنَّوَن، کہ تکلیف جو ہے وہ معنون سے متعلق ہوتی ہے، بِاعْتِبَارِ سِرَایَةِ التَّکْلِیفِ مِنَ الْعِنْوَانِ الْمُعَنَّوَن، اس اعتبار سے کہ تکلیف جو ہے وہ عنوان سے معنون میں سرایت کر جاتی ہے، کما معروف، جیسے کہ مشہور علماء نے اسی نظریے کو اختیار فرمایا ہے، فَإِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعَدُّدُ الْمُعَنَّوَنِ بِتَعَدُّدِ الْعِنْوَانِ، فرماتے ہیں قول حق پھر بھی یہی ہے کہ تعدد عنوان سے کبھی بھی تعدد معنون ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یعنی ہم قاعدہ کلیہ اسے نہیں لے سکتے بلکہ فقط یتعدد
وقت لا یتعدد، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعدد عنوان سے معنون متعدد ہوتا ہے اور کبھی معنون متعدد نہیں ہوتا، یعنی چاہے ہم قول اول کے قائل ہوں یا قول ثانی کے قائل ہوں، ہمارے پاس کوئی قاعدہ کلیہ اسلام کا موجود نہیں ہے۔ فلیس ہناک قاعدۃ عامہ تقضی بان نحکم بان تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا قاعدہ کلی نہیں ہے کہ ہم اس بات کا حکم لگائیں کہ جہاں بھی تعدد عنوان ہو وہاں پر معنون کا متعدد ہونا واجب ہے۔ کما تکلف بتنکیح بعض اعظم مشائخنا قدس اللہ نفسہ زکیہ، فرماتے جیسا کہ ہمارے بعض بزرگان، اشارہ ہے جناب مرزا نائینی کی جانب، کہ اللہ ان کے نفس زکیہ کی تقدیس فرمائے، فرماتے انہوں نے خود کو تکلف میں ڈالا ہے۔ وَكَأَنَّ نَظَرَهُ الشریف يَرْمِي إِلَىٰ أَنَّ الْعَامَيْنِ مِنْ وَجْهٍ يَمْتَنِعُ صِدْقُهُمَا عَلَىٰ شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا لَمَّا كَانَ عَامَيْنِ مِنْ وَجْهٍ، فرماتے وہ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ شاید ان کا نظریہ اس بات کے اوپر ہے کہ جہاں پر بھی دو چیزیں ہمارے سامنے ایسی آ جائیں کہ جن میں عام خاص من وجہ کی نسبت آ جائے، فرماتے وہ کبھی بھی کسی ایک جہت کے اعتبار سے کسی ایک چیز کے اوپر صادق نہیں آ سکتے، اس اعتبار سے کہا کہ اجتماع امر نہیں کے قائل نہیں ہوگے۔ وَإِلَّا کا مطلب کیا کہ اگر تو کسی ایک مقام پہ موضع اجتماع کے اوپر عام خاص من وجہ صادق آ جائیں، لما کان عامین من وجہ، فرماتے ہم اس کو پھر عام خاص من وجہ کا نام ہی نہیں دے سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہو، مختلف ہوں، کبھی بھی ایک کے اوپر، یعنی تعدد عنوان سے معنون ایک ہو، فرماتے ضروری نہیں بلکہ ہر حال میں جب بھی عنوان متعدد ہوگا اس کا معنون متعدد ہوگا۔ ان کے کلام سے ہمیں یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ فلا بد ان یفرزا فلا بد ان یفرزا ہناک جہتان موجودتان فی المجمع، فرماتے اگر کسی ایک مقام کے اوپر جس طرح عام خاص مجمع تک کہ دو مورد افتراق ہوتے ہیں کہ مورد اجتماع، فرماتے جو مورد اجتماع ہے وہاں پر ضروری ہے کہ ہم دو طرح کی جہتوں کو فرض کریں، ہم ایک جہت کو فرض نہیں کر سکتے، ایک جہت کو فرض کریں گے فرماتے اس صورت میں دو طرح کے عنوان اور ایک ان کا معنون ہوگا، جو کہ مرزا نائینی کے نزدیک درست نہیں ہے۔ فرماتے کون کون سی دو جہتیں؟ احداہما الواجب وثانیتہما المحرم، پہلی جہت ہے واجب کی اور دوسری جہت ہے حرام کی، گویا کہ فیکون ترکیب بین الحیثیتین ترکیبا انضمامیہ لا اتحادیہ، فرماتے گویا کہ ان کے درمیان جو ترکیب ہوگی وہ ترکیب انضمامی ہوگی، ترکیب اتحادی نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ترکیب اتحادی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ حیثیت تعلیلی ہو، اور ترکیب انضمامی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ حیثیت تقییدی ہو، الا مگر یہ کہ فرماتے اذا کانت الحیثیتان المفروضتان تعلیلیتین لا تقییدیتین، فرماتے ہیں کہ ہم ترکیب اتحادی کو اس صورت میں فرض کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس دونوں کی حیثیت تعلیلی، جیسا کہ اکرم العلماء اور لا تکرم الفساق میں ہم نے بیان کیا تھا کہ وہاں پر حیثیت تعلیلی، فرماتے جب حیثیت تعلیلی ہوگی تب ترکیب اتحادی ہوگی، فرماتے جب حیثیت تعلیلی نہیں ہے ہم وہاں پہ اس کو ترکیب اتحادی کا نام بھی نہیں دے سکتے۔ فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض یکونان شیئا واحدا، فرماتے پاس اس بنا پر جو واجب اور حرام ہے وہ ایک ہی چیز شمار ہوں گے، البتہ وَهُوَ ذَاتُ الْمَحِيصِ بِهَاتَيْنِ الْحَیثِیَتَین، فرماتے البتہ ایسی ذات کے جس میں دو طرح کی حیثیتیں پائی جاتی ہیں کہ جس کو ہم حیثیت تقییدی کا نام دیتے ہیں، ایک مقید ہے واجب کے ساتھ، دوسری مقید ہے حرام کے ساتھ۔ وَحِینَئِذٍ یَقَعُ التَّعَارُضُ بَیْنَ دَلِیلَیِ الْعَامَیْن، فرماتے پاس اس صورت میں دونوں میں تعارض واقع ہو جائے گا، وَیَخْرُجُ الْمَوْرِدُ عن مسئلتنا، اور یہ والی بات ہمارے مقام سے خارج ہو جائے گی جہاں پر حیثیت تعلیلی ہوگی۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، مصنف کے نزدیک جواز اجتماع میں دو مبانی میں سے ایک مبنا کو ہر حال میں اختیار کرنا ہوگا، چونکہ ہم نے مبنا اول کو اختیار کیا کہ حکم براہ راست عنوان پر آتا ہے، لہٰذا میں دوسرے مبنا کی اصل ضرورت باقی نہیں رہتی۔ البتہ ہمارے پاس قاعدہ کلی نہیں ہے کہ ہر حال میں تعدد ہو یا تعدد نہ ہو، بلکہ یہ حکم بطور جزئی کے ہے، یا بطور موجبہ جزئیہ یا بطور سالبہ جزئیہ۔ البتہ فرماتے مرزا نائینی نے تکلف فرمایا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں قاعدہ کلی کو عکس کر کے ہی رہوں گا، انہوں نے ہمارے جزئیہ والے کو قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے قاعدہ کلی عکس کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ ان کے نزدیک اگر حیثیت تعلیلی ہوگی تو چونکہ ترکیب اتحادی ہوتی ہے حیثیت تعلیلی کے درمیان، لہٰذا یہ تعارض کی بات سے نکل کر تضام کی بحث میں شامل ہو جائے گا، لیکن اگر حیثیت تقییدی ہو تو چونکہ ترکیب انضمامی ہے لہٰذا تعدد عنوان سے ہر حال میں تعدد معنون ہونا ضروری، یہ والا قاعدہ کلی ہے جو کہ انہوں نے اپنے اس مبنا سے بیان کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔